پاکستان کا اضافی بجلی اور بٹ کوائن مائننگ کا منصوبہ کتنا قابل عمل ہے؟ How feasible is Pakistan's plan to mine Bitcoin using surplus electricity? Recently, پاکستان گورنمنٹ نے کیا اناؤنس کیا ہے؟ حکومت پاکستان نے اناؤنس کیا ہے کہ بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی ڈیٹا سینٹرز کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ابھی پاکستان میں کرپٹو کرنسی لیگل نہیں تھی، لیکن آج ہی ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جس سے کرپٹو کرنسی لیگل ہو گئی ہے۔ لیکن یہ اناؤنسمنٹ اس ڈائریکشن میں پہلا بڑا قدم ہے۔ منسٹری آف فائنانس کے مطابق اس انیشیٹو کا مقصد سرپلس یا اضافی بجلی کو ایک پروفیٹیبل ایسٹ میں تبدیل کرنا ہے، ٹیکنالوجی کے بیس پر نئے جابز کریٹ کرنا ہے، بلین ڈالرز کی فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے اور پاکستانی گورنمنٹ کے لیے فورن ایکسچینج حاصل کرنا ہے۔ اسٹیٹمنٹ کے مطابق پہلے جو بجلی ویسٹ ہو رہی تھی یا پوری طرح یوٹیلائز نہیں ہو رہی تھی، اب وہ بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی ڈیٹا سینٹرز کے لیے یوز ہوگی۔ یہ سینٹرز کنٹینیوس اور ہیوی اماؤنٹ میں الیکٹریسٹی یوز کرتے ہیں، جس سے ایکسٹرا بجلی کا افیکٹو استعمال ہو سکتا ہے اور گورنمنٹ فورن ایکسچینج کما سکتی ہے۔ بٹ کوائن مائننگ اصل میں ہوتی کیا ہے؟ کرپٹو مائننگ اسپیشلی بٹ کوائن مائننگ ایک ڈیجیٹل پروسیس ہے جس میں پاورفل کمپیوٹرز ڈیجیٹل کیلکولیشنز کے ذریعے نئے بٹ کوائنز جنریٹ کرتے ہیں اور ٹرانزیکشنز کی ویلیڈیشن کرتے ہیں۔ یہ کام بہت زیادہ بجلی کنزیوم کرتا ہے، ہر 10 منٹ میں ایک نیا بلاک جنریٹ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہائی سپیڈ کمپیوٹرز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے بٹ کوائن کی ویلیو بڑھتی ہے ویسے ویسے مائننگ اور الیکٹریسٹی کنزمپشن بھی بڑھتی ہے۔ اس کا پرپس ہوتا ہے نیٹ ورک کو سیکیور اور اسٹرانگ رکھنا تاکہ کسی بھی قسم کے اٹیک سے بچا جا سکے۔ بٹ کوائن مائننگ انرجی کتنی کنزیوم کرتی ہے؟ بٹ کوائن مائننگ اتنی زیادہ انرجی کنزیوم کرتی ہے جتنی پولینڈ جیسے ایک چھوٹے ملک میں یوز ہوتی ہے۔ 2021 میں کیمبرج یونیورسٹیز کے ریسرچرز نے بتایا کہ بٹ کوائن مائننگ 121.36 ٹیرا واٹ آورز پر ایئر کی انرجی یوز کرتی ہے، جو کہ ارجنٹینا کی اینول الیکٹریسٹی کنزمپشن کے برابر ہے۔ کیمبرج کے لیٹسٹ ڈیٹا کے مطابق بٹ کوائن نیٹ ورک اس وقت 21.35 گیگا واٹس الیکٹریسٹی یوز کر رہا ہے، جو سالانہ 187.13 ٹیرا واٹس آورز بناتی ہے۔ یہ ارجنٹینا، نیدرلینڈز اور یو اے ای سے بھی زیادہ ہے۔ گورنمنٹ کا پلان کیا ہے؟ بی بی سی اردو نے کرپٹو اور انرجی ایکسپرٹ سے بات کی، سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ پلان کتنا ریئلسٹک ہے، کن چیلنجز کا سامنا ہے اور کیا پوٹینشیل فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسی ضمن میں کیمبرج سینٹر فار آلٹرنیٹیو فائنانس کو آن لائن ٹول کے مطابق بٹ کوائن مائننگ میں تقریباً 21.35 گیگا واٹ الیکٹریسٹی یوز ہوتی ہے، جو کہ 187.13 ٹیرا واٹ آورز اینولی بن جاتی ہے، جو کئی چھوٹے ملکوں سے زیادہ ہے۔ پاکستان کا پلان کیا ہے؟ بجلی کو ڈالرز میں کنورٹ کرنا۔ فائنانس منسٹر سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ 2000 میگا واٹ ایکسٹرا الیکٹریسٹی بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی ڈیٹا سینٹر کو دینے کا ہے، پاکستان کی ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ اس سے ٹیکنالوجی، انویسٹمنٹ اور فورن ایکسچینج کے ذریعے سرپلس بجلی کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ پلان پاکستان کرپٹو کونسل (PCC) کی قیادت میں سٹارٹ کیا جا رہا ہے، جو منسٹری آف فائنانس کے انڈر کام کرتی ہے۔ اسٹیٹمنٹ کے مطابق پاکستان جیو اکنامک طور پر ایک یونیک لوکیشن رکھتا ہے جو ایشیا، یورپ اور مڈل ایسٹ کے درمیان میں ڈیجیٹل برج بن سکے۔ اسی وجہ سے بہت سی گلوبل کمپنیز یہاں کرپٹو مائننگ اور ڈیٹا سینٹر انویسٹمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO بلال بن ثاقب کا کہنا ہے کہ اگر اس سیکٹر میں پراپر لیجسلیشن، ٹرانسپیرنسی اور گلوبل کوآپریشن کے ساتھ پروموٹ کیا جائے تو پاکستان کرپٹو اور اے آئی کا گلوبل ہب بن سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قدم صرف انویسٹمنٹ کے ڈورز نہیں کھولتا بلکہ حکومت کو US ڈالرز میں انکم حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ آگے چل کر حکومت بٹ کوائن کو نیشنل والیٹ میں کنورٹ کر سکتی ہے، جس کا اعلان آج ہوا ہے، جو ایک میجر اکنامک شفٹ بن سکتا ہے۔ پاکستان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ منسٹری کے مطابق پاکستان میں الیکٹریسٹی کی کاسٹ انڈیا اور سنگاپور سے کم ہے۔ پاکستان کے پاس چیپ الیکٹریسٹی، اویلیبل لینڈ اور مین پاور، یہ سب اس فیلڈ میں گروتھ کے لیے ریئر اپرچونٹیز ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی سب میرین انٹرنیٹ کیبل پروجیکٹ افریقہ 2 کیبل اب پاکستان تک پہنچ گئی ہے، جو انٹرنیٹ سپیڈ، سیکیورٹی اور کنیکٹیوٹی کو امپروو کرے گی، جو ڈیٹا سینٹرز کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان کی 25 کروڑ سے زیادہ پاپولیشن اور 4 کروڑ سے زیادہ کرپٹو یوزرز اسے ڈیجیٹل ریجنل پاور بنا سکتے ہیں۔ لوکل اے آئی ڈیٹا سینٹر سے ڈیٹا اٹانومی بڑھے گی اور IT انجینئرنگ اور ڈیٹا سائنس میں
ہزاروں نئی جاب بنیں گی۔ منسٹری نے کلیم کیا ہے کہ گورنمنٹ فیوچر میں رینیویبل انرجی بیسڈ ڈیٹا سینٹرز، گلوبل پارٹنرشپس، فن ٹیک ہبس اور ڈیجیٹل پروجیکٹس بھی سٹارٹ کرے گی، ساتھ ہی انسینٹیوز بھی پرووائڈ کیے جائیں۔ چیلنجز کیا ہیں اور پلان کتنا فیزیبل ہے؟ اکانومسٹ عمار حبیب خان کے مطابق کرپٹو مائننگ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ چیپ الیکٹریسٹی کیسے دی جائے، یعنی اس پرائز پر جہاں یہ پروجیکٹ فائنینشلی وائبل ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ کرپٹو مائننگ اسی وقت پروفیٹیبل ہوتی ہے جب الیکٹریسٹی کی کاسٹ 4 to 5 سینٹس پر یونٹ ہو، جبکہ پاکستان کی جو سرپلس الیکٹریسٹی ہے وہ زیادہ تر ساؤتھ ایریاز میں امپورٹڈ کول سے پروڈیوس کی جاتی ہے، جس کا فیول کاسٹ ہی 5 to 6 سینٹس پر یونٹ بنتا ہے۔ جب ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کا بھی خرچہ ایڈ کیا جائے تو ٹوٹل کاسٹ 7 to 8 سینٹس پر یونٹ بن جاتی ہے، جو کرپٹو مائننگ کے لیے پروفیٹیبل نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں سستی بجلی پر کرپٹو مائننگ ممکن ہے؟ پاکستان میں کرپٹو مائننگ کا آئیڈیا ایک بار پھر ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن اس کے راستے میں کئی اکنامک اور ٹیکنیکل چیلنجز ہیں۔ انرجی ایکسپرٹس جیسے عمار حبیب خان اور راؤ عامر علی کے مطابق سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اگر حکومت کرپٹو مائننگ کے لیے سستی بجلی فراہم کرتی ہے تو پھر اسی ریٹ پر دوسری انڈسٹریز کو بھی بجلی دینی پڑے گی، اور یہ IMF کے رولز کے خلاف ہے۔ IMF اور سبسڈی کا مسئلہ۔ عمار کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام کے تحت ایک انڈسٹری کو سبسڈی دینا الاؤ نہیں ہے۔ اگر کرپٹو مائننگ کو سستی بجلی ملے گی تو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس اور دوسری انڈسٹریز بھی یہ ڈیمانڈ کریں گی کہ ان کو بھی سستی بجلی دی جائے۔ اس وجہ سے یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایکسٹرا الیکٹریسٹی اویلیبل ہے تو اسے ان انڈسٹریز میں لگایا جائے جو ایکسپورٹس بڑھائیں، جو جابس کریٹ کریں، صرف کرپٹو کے لیے نہیں۔ بجلی ہے لیکن پھر بھی ہم لوڈ شیڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی پاکستان میں سمر کے دنوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جبکہ بجلی کی ٹوٹل پروڈکشن ڈیمانڈ سے زیادہ ہے۔ عمار کے مطابق یہ اس وجہ سے ہے کہ پیک آورز یعنی شام کے وقت میں سپلائی کم ہوتی ہے، دن میں شاید بجلی زیادہ ہو، لیکن 24 گھنٹے اسٹیبل سپلائی کرپٹو مائننگ کے لیے پاسبل کرنا مشکل ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بجلی سستی اور ایزیلی اویلیبل ہوتی تو حکومت پہلے ہی کرپٹو کو الاؤ کر چکی ہوتی۔ پاکستان کی پاور کیپیسٹی۔ راؤ عامر علی کے مطابق پاکستان کی پاور جنریشن کیپیسٹی 45,000 میگا واٹس ہے، لیکن ڈیمانڈ سمر میں 24,000 میگا واٹ اور ونٹرز میں صرف 7 to 8,000 میگا واٹس ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے لوگ کم استعمال کرتے ہیں، اس لیے ڈیمانڈ لو ہے۔ عام لوگ سولر انرجی کی طرف موو ہو رہے ہیں۔ اس بیچ حکومت کی IPPs کے پیسے دینے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے بجلی آج بھی کافی مہنگی ہے۔ راؤ عامر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ڈیٹا سینٹرز کسی پاور پلانٹ کے پاس بن جائیں تو ٹرانسمیشن کا خرچہ بچایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہب، پورٹ قاسم اور ساہیوال کے پلانٹس میں یہ مشکل ہے کہ بجلی ایزیلی نارتھ کی طرف بھیجی جائے، لیکن اگر ساؤتھ میں ڈیٹا سینٹرز لگیں تو ڈائریکٹ گرڈ سے بجلی کنیکٹ ہو سکتی ہے۔ کیا کرپٹو سے سرکولر ڈیٹ کم ہو سکتی ہے؟ راؤ عامر کہتے ہیں کہ اگر حکومت بجلی کاسٹ ٹو کاسٹ بیچتی ہے، مطلب جتنی کاسٹ میں بجلی بنتی ہے اتنی ہی پرائس پر بیچی جاتی ہے، تو سرکولر ڈیٹ کم ہونے کا کافی امکان ہے، کیونکہ یہ قرض تب بڑھتا ہے جب بجلی بنتی ہے لیکن بیچی نہیں جا سکتی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کرپٹو مائننگ کو سبسڈی ملے تو ایکسپورٹ انڈسٹریز یہی ڈیمانڈ کریں گے، جو ایک اکنامک چیلنج بن سکتا ہے۔ کرپٹو اور AI کے لیے اسپیشل ریٹس دینے کے جسٹیفیکیشن۔ UK بیسڈ علی فرید خواجہ کے ٹریڈ انویسٹمنٹ بینک کے چیئرمین کہتے ہیں کہ اگر حکومت کرپٹو مائننگ یا AI ڈیٹا سینٹرز کو سستی بجلی دیتی ہے تو یہ ایک اچھی پالیسی ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بجلی کی کاسٹ 5 سینٹس پر یونٹ سے زیادہ ہو تو کرپٹو مائننگ پروفیٹیبل نہیں رہتی، لیکن اگر بٹ کوائن کا ریٹ بڑھنے کی امید ہو تو مائننگ سے پھر بھی پروفٹ ہو سکتا ہے۔ اگر حکومت خود مائننگ کرے تو اسے بجلی کی کاسٹ کا ایشو نہیں آتا، کیونکہ وہ ویسے ہی پاور پلانٹس کو پیمنٹ کرتی رہتی ہے۔ کرپٹو مائننگ ایکولز ٹو ایکسپورٹ انڈسٹری۔ علی فرید کا کہنا ہے کہ اگر کرپٹو مائننگ کو ایکسپورٹ انڈسٹری کے طور پر ٹریٹ کیا جائے تو اس سے ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں، پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح AI ڈیٹا سینٹرز کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہیلتھ، ایجوکیشن اور ہر فیلڈ میں AI کا رول بڑھ رہا ہے۔ ہر ملک چاہ رہا ہے کہ ان کے پاس لوکل ڈیٹا سینٹرز ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو فورن ریزروز بھی بڑھتے ہیں، ڈیفالٹ کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے، لونز پر ڈیپینڈنس بھی کم ہوتی ہے اور انٹرسٹ ریٹس بھی نیچے آ سکتے ہیں۔ کیا کرپٹو مائننگ ریئلسٹک آپشن ہے؟ اس کے جواب میں گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اگر حکومت کرپٹو مائننگ کو پرائیورٹی بناتی ہے تو اسے باقی انڈسٹریز کے لیے بھی وہی فیسلٹیز دینی ہوں گی۔
یہ آسان فیصلہ نہیں ہے، خاص طور پر جب IMF کا پروگرام انفورس ہو رہا ہو اور بجلی کا سرکولر ڈیٹ آلریڈی ایشو بنا ہوا ہو۔ کیا پاکستان میں عام لوگ بھی اب مائننگ کر پائیں گے؟ علی فرید کہتے ہیں کہ آج سے 10 سے 12 سال پہلے جب کرپٹو مائننگ کا آغاز ہوا تھا تو کافی آسان کام تھا، موبائل یا کمپیوٹر سے بھی مائننگ کی جا سکتی تھی، لیکن آج کے دور میں مائننگ اتنی کمپلیکس ہو چکی ہے کہ اس کے لیے پاورفل کمپیوٹرز اور ڈیٹا سینٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ اب مائننگ نہیں کر سکتے، صرف حکومت، بڑی کمپنیز یا باہر کے انویسٹرز ہی مائننگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بجلی کا بہتر استعمال اور لوڈ شیڈنگ کا حل۔ راؤ عامر کی طرح علی فرید بھی سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں ایکسٹرا بجلی کا صحیح استعمال کیا جائے تو نہ صرف سیکولر ڈیٹ یعنی گردشی قرضہ کم ہو سکتا ہے بلکہ ٹرانسمیشن لاسز بھی کنٹرول کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے بجلی کی بہتر سپلائی ممکن ہوگی اور لوڈ شیڈنگ میں بھی کمی آئے گی۔ قانونی چیلنجز اور ماحولیاتی اثرات۔ حالانکہ حکومت نے کرپٹو کرنسی میں دلچسپی لینا شروع کر دیا ہے، جیسے کہ کرپٹو کاؤنسل کا قیام اور آج اسٹیٹ بینک میں بٹ کوائنز کے ریزروز کا اعلان۔ اکنامک ایکسپرٹ عمار حبیب خان کے مطابق اگر پاکستان کو کرپٹو مائننگ سے فائدہ اٹھانا ہے تو پہلے کرپٹو کو ایز اے کموڈٹی یا ایسٹ تسلیم کرنا ہوگا، جس کا سفر آج سے سٹارٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہی کسی قانونی فریم ورک پر کام کیا جا سکتا ہے جو کہ شروع ہو گیا۔ علی فرید خواجہ کہتے ہیں کہ صرف 3 ماہ پہلے پاکستان میں کرپٹو کا ذکر بھی نہیں تھا، لیکن اب پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کام کر رہی ہے اور نئے رولز بنا رہی ہے۔ وہ دعوے کرتے ہیں کہ دنیا کی بڑی کرپٹو کمپنیز پاکستان میں انویسٹمنٹ میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ انرجی یوز اور انوائرمنٹل کنسرنز۔ کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر مائننگ کو بغیر کسی ریگولیشن کے الاؤ کیا گیا تو یہ ملک کے انرجی گریڈ پر بہت زیادہ پریشر ڈال سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قازقستان میں 2020 اور 2021 کے دوران بٹ کوائن مائننگ کو بوم کی وجہ سے بجلی کی کنزمپشن 7% تک بڑھ گئی تھی۔ بعد میں حکومت کو سخت اقدامات کرنے پڑے۔ USA میں بھی جہاں بٹ کوائن مائننگ کافی زیادہ ہو رہی ہے، لوگوں اور مائننگ کمپنیز کے درمیان بجلی کے اوور یوز پر کنفلکٹس پیدا ہو رہے ہیں۔ کچھ جگہوں پر حکومت نے مائننگ کمپنیز کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ انرجی کرائسس کے دوران اپنی مائننگ ٹیمپرریلی روک دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ نیو یارک کے گرینچ گیس پاور پلانٹ جو بٹ کوائن مائننگ کے لیے یوز ہو رہا تھا کو جنوری میں سردی کے دوران پبلک پاور سپلائی کے لیے مائننگ بند کرنی پڑی۔ آج کے دور میں USA میں 21 اسٹیٹس میں کم از کم 137 بٹ کوائن مائنز موجود ہیں اور مزید مائننگ سینٹرز کی پلاننگ بھی ہو رہی ہے۔ انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق صرف USA میں ہی بٹ کوائن مائننگ تقریباً 2.3% نیشنل الیکٹریسٹی کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بٹ کوائن مائننگ پولینڈ جیسے چھوٹے ملک جتنی انرجی کنزیوم کرتا ہے اور دوسری طرف گریس کے برابر کاربن امیشن بھی کرتا ہے، یعنی انوائرمنٹل ایفیکٹ واقعی بڑا کنسرن ہے۔ امید کی کرن کیا ہے؟ سسٹینیبل انرجی۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ریسرچرز کے مطابق حالات میں بہتری آئی۔ بٹ کوائن مائننگ اب دھیرے دھیرے سسٹینیبل، ڈیوریبل اور انوائرمنٹ فرینڈلی انرجی سورسز کی طرف شفٹ ہو رہی ہے، جو کہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ آئی تھنک اٹس اے گریٹ انیشیٹو، لیکن ہر انیشیٹو کے لیے جانا ضروری بھی نہیں ہے۔ They need to make sure کہ پہلے تو 4 to 5 cents پہ بجلی کی کاسٹ پڑے وہ ڈیٹا سینٹرز جو پاکستان میں لگائے جائیں گے، اور پھر بٹ کوائن مائننگ کی جائے، اور یہ بھی میک شور کیا جائے کیونکہ پاکستان آلریڈی ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے جو کہ کلائمیٹ سے بری طرح افیکٹ ہو رہی، تو اس لیے کلائمیٹ فرینڈلی ڈیٹا سینٹرز کا لگانا بھی بہت ضروری ہے۔ But I think he needs to make a lot of efforts in order to pull it off successfully۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے پاکستان اپڈیٹس اوریجنلز کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی آراء کا اظہار کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔